یہ تربیت تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دی تھی کہ تم دوسرے کا اتنا بھی دل نہ دکھاؤ، اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے تمہاری وجہ سے کسی کو. تو پھر عمر لانو کا اپنا بھی یہی حال تھا. چنانچہ عمر لانو کا دور خلافت ہے. اپنے غلام اسلم کو فرماتے ہیں کہ اسلم، میں مدینہ طیبہ کے اندر تو راؤنڈ کرتا ہی رہتا ہوں کہ کون کس حال میں ہے. چلو سنا ہے میں نے کہ ایک قافلہ باہر آیا ہے اور مدینے سے باہر اس نے اپنے خیمے لگا لیے، ذرا ان کے حالات معلوم کر کے آئیں. چنانچہ اپنے غلام کو لے کر وہاں چلے گئے. خیموں والے اکثر لوگ سوئے ہوئے تھے، بس ایک خیمے کے آگے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، تو وہ اس میں چمچ ہلاتی تھی اور اس کے 2 بچے ساتھ رو رہے تھے. عمر لانو گئے، اس عورت کو سلام کیا، پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کچھ مال پیسہ نہیں، تو میں ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید نہیں سکی. اب ان کو بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے آگ جلا کر برتن کے اندر صرف پانی ڈال دیا ہے اور چمچ ہلاتی رہتی ہوں. یہ انتظار کرتے کرتے بالآخر رو رو کے سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی. اب عمر لانو نے جب یہ بات سنی تو وہ کانپ اٹھے کہ یہ تو ذمہ داری میری ہے، اور اس عورت کے بچے اتنی تکلیف میں. چنانچہ وہاں سے کہنے لگے اچھا میں ابھی آتا ہوں. واپس آئے اور بیت المال سے ایک آٹے کی بوری لی، چینی یا گڑ کی بوری لی اور کچھ گھی لیا، اس کا ٹین لیے، اور سارا سامان اپنے غلام اسلم کو کہا کہ اسلم اس کو میری پیٹھ پہ لاد دو. اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کا نوکر غلام، آپ مجھے حکم دیں. فرمان لے نہیں، قیامت کے دن اپنا بوجھ میں اٹھاؤں گا، آج بھی میرا بوجھ مجھے ہی اٹھانا ہے، یہ میری ذمہ داری تھی. چنانچہ عمر لانو نے وہ بوری اپنے کندھے پہ رکھی اور دورے ہو رہے تھے بوجھ کی وجہ سے، چونکہ ہر وقت تو نہیں اٹھاتے تھے، مگر لے کے چلے اور بالآخر وہاں پہنچے. وہاں پہنچ کے اس عورت کو کہا کہ دیکھو یہ آٹا ہے اور یہ گڑ ہے اور یہ گھی ہے، تم اس کا حلوہ سا بناؤ اور بچوں کو کھلاؤ. اس نے کہا اچھا میں برتن تیار کرتی ہوں. فرمان لگے تم برتن تیار کرو، آگ میں جلاتا ہوں. امیر المومنین لکڑیاں قریب پڑی تھیں، وہ لیں اور آگ جلانے لگے. اب لکڑیاں گیلی تھیں تو جلتی نہیں تھیں، تو اسلم لانو کہتے ہیں کہ مجھے تو پیچھے بٹھا دیا عمر لانو نے اور پھونکے مار رہے ہیں لکڑیاں جلانے کے لیے، اور آگ جلتی نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی داڑھی گنجان تھی، اس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا، یعنی نیچے سے لکڑیوں کا دھواں ان کی داڑھی میں سے گزر کے جا رہا تھا. اب دھوئیں کے اندر پھونکے مارنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے، مگر وہ بیٹھے رہے، جلاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا لی. جب آگ جل گئی، اس عورت نے آگ کے اندر گھی ڈالا اور کچھ آٹا ڈال دیا اور کچھ گڑ ڈال دیا. تو بچوں نے جب اس کی خوشبو سونگھی نا تو رونے کی بجائے اب ذرا خوش ہونے لگے اور انتظار میں کہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا. جب اس کا حلوہ حریرہ بن گیا تو اس نے اس کو اتار دیا کہ میں ٹھنڈا کرتی ہوں، ان کو کھلاتی ہوں. میں نے کہا امیر المومنین اب تو ان کا وہ کھانا بن گیا، اب چلیں ہم، رات ہو گئی. عمران کر نہیں، ابھی یہیں بیٹھنا ہے. چنانچہ اس عورت نے اپنے بچوں کو وہ کھانا کھلایا تو بچوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے وہ کھیلنے لگ گئے. میں نے کہا امیر المومنین اب تو انہوں نے کھانا کھا لیا، کھیلنے لگ گئے، اب ہم چلیں. اور میں نہیں، بیٹھو. میں پھر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں
وہ بچے کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے سے ہنسنے لگے اور خوب مستی کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں نے پوچھا امیر المومنین کیوں انتظار میں ہے؟ تو عمر لانو نے ایک عجیب جواب دیا. فرمانے لگے کہ دیکھو جب میں آیا تھا تو ان بچوں کو میں نے آنکھوں سے روتے دیکھا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے ہنستا ہوا دیکھتا جاؤں. ان کو روتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو ہنستا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ.